شرازی صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں یونیفیکیشن اسلام آباد کے اور اس ورکشاپ کے آرگنائزر بھی ہیں، انہیں میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی ایک انقلابی اپلیکیشن طبیب پیڈیا کا کچھ تعارف کروائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان جاری رکھنے سے پہلے میں حکیم اعجاز حسین شاہین صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، صدق اللہ العلی العظیم۔ آج بہت خوشی ہوئی کہ اتنے سارے حکماء پاکستان کے مختلف شہروں سے یہاں پر تشریف لائے اور حکیم سید رضوان شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ انہوں نے پورے پاکستان میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا اور ہزاروں حکیموں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا۔ تو یہ معمولی کاوش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے، قرآن کا بھی یہ حکم ہے کہ جو جوڑتا ہے لوگوں کو اس کی اللہ بھی تعریف کرتا ہے اور قرآن بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو انہوں نے توڑ بھی پیدا کیا، جوڑ پیدا کیا حکمان، اور اس کام کو بڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کے جو اس وقت ایک اندازے کے مطابق تقریباً رجسٹر جو ہے وہ 55,000 حکیم ہیں، تو انشاءاللہ یہ سارے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے۔ تو میں تھوڑا سا اس حوالے سے بات کرنی آپ سے، ایک دو تجاویز ہیں اور ایک ویب سائٹ بنائی ہے tabibpedia.com کے نام سے، تو اس کا تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آپ بھی تمام حضرات حکماء ہیں پاکستان میں اور پوری دنیا میں، آپ کے نمبر بھی لوگوں کے پاس ہوں گے، میرا نمبر بھی لوگوں کے پاس ہے، تو لوگ رابطہ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی فون آتا ہے فیصل آباد سے کہ میں فیصل آباد میں ڈنگا روڈ پہ یا پتہ نہیں کون سے روڈ پہ رہتا ہوں، تو اس روڈ پہ اگر کوئی حکیم ہے تو مجھے بتا دیں۔ میں کہتا ہوں جی میں اسلام آباد میں، مجھے کیا پتا ڈنگا روڈ کون ہے اور کون سی جگہ پر اور کون سا حکیم ہے۔ کبھی ملتان سے فون آتا ہے جی میں فلاں کالونی میں رہتا ہوں، تو اس ہماری کالونی میں کوئی حکیم ہے تو ہمیں بتا دیں، اس کا نمبر بتا دیں۔ تو یہ 2-3 سال سے یہ سلسلہ چلتا رہا، تو پھر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ ایک ایسی ویب سائٹ ہونی چاہیے، ایک ایسی اپلیکیشن ہونی چاہیے کہ جہاں پر ہمارے حکماء کی پروفائل بنی ہوئی ہو اور لوگوں کو وہ بتا دیا جائے کہ اس پہ دیکھیں آپ کے قریب کوئی حکیم جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو اس حوالے سے پھر میں نے کام شروع کیا اور 2-3 مہینے پہلے یہ بھی کام شروع کیا، ابھی اتنا وہ آگے نہیں ہوا۔ تو tabibpedia.com کے نام سے ایک ویب سائٹ بنائی جس پر آپ حضرات جا کر وہاں پر خود اپنی پروفائل بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں آج جدت جدید دور ہے اور ٹیکنالوجی کا اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ ہمارے سامنے بے شمار مثالیں، دیکھیں ایک وقت تھا، آپ کو پتہ ہے نوکیا کتنا مشہور ہوتا تھا کہ ہر بندہ نوکیا کا موبائل لیتا تھا، لیکن جب 2005 کے بعد دنیا میں تبدیلی آئی تو نوکیا نے اس تبدیلی کو قبول نہیں کیا، وہ اپنی اس پرانی ٹیکنالوجی پہ رہا، اس نے کہا کہ میری اتنی شہرت ہے اور میں اتنا مشہور ہوں، آج نوکیا کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ تو دنیا میں جو جدت آتی ہے، تبدیلیاں آتی ہیں، ان کے ساتھ ہمیں اپ ڈیٹ ہونا پڑے گا۔ آج دیکھیں ڈاکٹروں کی کتنی بڑی بڑی ویب سائٹیں ہیں، اولا کے نام سے اور مرہم.com کے نام سے، اس پر ہزاروں ڈاکٹر رجسٹرڈ ہیں اور گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں، ان کو کہیں کلینک کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اتنے ان کو وہاں سے آرڈر آتے ہیں اور لوگ رابطے کرتے ہیں اور ان کے گھر پہ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کی یہ کاوش ہم نے شروع کی ہے کہ حکیموں کے لیے ایک ایسی ویب سائٹ ہونی چاہیے کہ جہاں پر تمام حکیموں کا پروفائل بنی ہوئی ہو، ان کا نام ہو، ان کا ایڈریس لکھا ہوا ہو، ان کی گوگل کی لوکیشن ہو کہ بندہ اپنے موبائل سے اس پہ کلک کرے، اس کو سامنے آ جائے کہ میں نے ادھر ادھر سے جانا ہے، اور وہ اپنا اس کا پورا تعارف وہاں پر موجود ہو۔ تو tabibpedia.com کے نام سے یہ ویب سائٹ بنائی ہے اور اس کی گوگل پلے پر اپلیکیشن بھی ہے، آپ ابھی اس کو کھول کر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ابھی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو گوگل پلے پر آپ لکھیں گے، اردو میں لکھ دیں tabibpedia یا انگلش میں لکھ دیں tabibpedia، گوگل پلے پہ لکھیں گے وہاں پر آ جائے گی، ویسے گوگل میں لکھیں گے تو tabibpedia.com TABEED اور pedia.com، تو یہ ویب سائٹ آ جائے گی۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سارے حکماء نے، ظاہر ہے میں نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی تھی تو اپنے اکاؤنٹ بنائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ اکاؤنٹ تو بناتے ہیں اس پر، حکماء بہت سارے، وہ کیا کرتے ہیں کہ شروع میں اس کو جوائن کرنا پڑتا ہے نا، تو جوائن کرنے میں ای میل لکھ لیتے ہیں، اپنا فون نمبر لکھ لیتے ہیں اور سائن اپ کرتے ہیں تو اکاؤنٹ بن جاتا ہے، بس وہ کہتے ہیں بس کام ہو گیا۔ حالانکہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، آپ نے جب سائن اپ کر دیا تو آپ نے پھر لاگ ان ہو کر اس کے اندر تمام اپنا ڈیٹا ڈالنا ہے، اپنا پورا تعارف لکھیں گے، میں کون ہوں، میں کتنا پڑھا ہوا ہوں،
میرا کتنے سال کا تجربہ ہے، میں کون کون سی چیزیں بناتا ہوں، کون کون سی چیزیں دیتا ہوں، کن کن بیماریوں کا علاج کرتا ہوں، اس کے اندر ساری آپشنیں دی ہوئی ہیں. اس ساری آپشنیں اس کو فل کریں، تمام خانوں کو فل کریں، اپنی تصویر لگائیں اور اسی طرح اپنے دواخانے کی تصویر لگائیں، اپنا ایڈریس لکھیں وہاں پر. تو اس طرح یہ ایک جامع ڈائریکٹری بن جائے گی حکیموں کی، جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، تمام لوگوں کو، مطلب تمام حکماء کو، اور پاکستان کی عوام کو بھی فائدہ ہوگا کہ ان کو پتہ چلے گا کہ میرے قریب کون سا حکیم ہے، اور وہ اس پر سرچ کر کے اپنے قریب ترین حکیم سے رابطہ کرنے میں ان کو آسانی ہوگی اور اس سے رابطہ کر سکیں گے. تو یہ آپ جو ہے اس کو ضرور انسٹال کریں. لیکن اس میں پھر میں آخری وہی بات دوبارہ کہوں گا کہ صرف سائن اپ نہ کریں بلکہ پوری پروفائل بنائیں. اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، مثلا کسی کو طریقہ نہیں آتا، تو اس پہ اوپر ویب سائٹ کے سب سے اوپر ہمارا نمبر لکھا ہوا ہے، میرا واٹس ایپ نمبر ہے، میرا اپنا. اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ واٹس ایپ کریں گے تو ہم آپ کو وہ سارا وہ کر کے دے دیں گے، اس پہ کس طرح پروفائل بنانی ہے. تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا. اس کے علاوہ ایک دو تین باتیں جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کرنی تھی، تجاویز تھی. ایک تو یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان میں کلینک ہیں، آپ دیکھیں کہ پاکستان کا کوئی بھی شہر لے لیں، کراچی لے لیں، لاہور لے لیں، آپ 1 کلومیٹر کے ایریے میں دیکھیں تو 1 کلومیٹر کے ایریے میں ایک اندازے کے مطابق ماہانہ جو ادویات بکتی ہیں میڈیکل کی، یا کلینکوں، ہسپتالوں اور کلینکس میں جو مطلب جو سرمایہ خرچ کرتی ہے عوام، وہ تقریباً 30 سے 40 لاکھ روپے ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض جگہوں پر ہے. جبکہ اگر ہم 1 کلومیٹر میں اپنے دواخانوں کو دیکھیں تو شاید 5 لاکھ روپے بھی نہ بنے. یہ حساب جو ہے وہ سرکاری بجٹ کا بھی ہے کہ ڈاکٹروں کو سالانہ ان کی جو ہے کونسل کو 400 کروڑ دیا جاتا ہے، اور ہماری کونسل کو صرف 12 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے، جو ایک گھر کا بھی سالانہ خرچہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کرنی پڑیں گی. ہم دیکھتے ہیں گلی والوں میں 4-5 کلینک ہوتے ہیں اور شام کے وقت سارے کلینک بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں کے کلینکوں میں وقتی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے. وقتی بیماریاں کیا ہے؟ بخار، نزلہ زکام، پیٹ درد، سر درد. جبکہ ہمارے حکماء ان بیماریوں کا علاج نہیں کرتے. حالانکہ یہ وقتی بیماریاں انسان کو لٹا دیتی ہیں، اس کے کام میں رکاوٹ ڈال دیتی ہیں، وہ دکان سے چھٹی کرنی پڑتی ہے، اس کو اپنے کام سے چھٹی کرنی پڑتی ہے، لہٰذا وہ فوراً بھاگتا ہے اسپتال کی طرف. ہمارے دواخانوں میں چونکہ عام طور پر اس کا علاج نہیں کیا جاتا، بخار کا، نزلہ زکام کا، پیٹ درد کا، ان چیزوں کا، تو ہمارے ہاں دائمی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، جیسے شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، اس قسم کی. اور یہ وہ بیماریاں ہیں کہ یہ کسی کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالتی. کسی کو شوگر ہے تو وہ پھر بھی اپنی ڈیوٹی پہ روزانہ جاتا ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے تو وہ اپنے کام پہ روزانہ جاتا ہے، لیکن بخار ہو جائے کسی کو، اس کو چھٹی کرنی پڑتی ہے، لہٰذا وہ فوراً. اس وجہ سے کلینکس جتنے بھی ہیں ان میں شام کے وقت رش لگی ہوتی ہے. ایک محلے میں 5 کلینک ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں. جبکہ ہمارے دواخانہ جو ہے نا 3 کلومیٹر بعد بھی ایک دواخانہ ہوگا تو اس میں کوئی رش نظر نہیں آئے گی. تو اس لیے میری یہ تجویز تھی تمام حکومت سے کہ ہمیں کوئی ایسا ترتیب بنانی چاہیے کہ ہم وقتی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج جو ہے ہمارے دواخانوں میں شروع ہو جائے. بخار کا، نزلہ زکام کا، ان کا فوری علاج جو ہے وہ شروع ہو. اس حوالے سے کوئی ایسی ترتیب بنائے، کوئی ایسا یونیفیکیشن کے تحت کوئی ایسا نظام بن جائے کہ ظاہر ہے پہلے اس پہ تجربات کرنے پڑیں گے، اور پھر مجرب جو چیز سامنے آئے وہ پھر سب کو بتائے، وہ سب کو بتائے کہ یہ مجرب چیز ہے بخار کے لیے، اور یہ ہے نزلہ زکام کے لیے، یہ فلاں اس کے لیے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا، یہ مجرب کی بات آئی تو اس حوالے سے ایک اور بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر یہاں پر بھی آج بھی مجھے کچھ 1-2 حضرات نے کہا کہ جی ہم یہ یہاں پر آ کر لوگ بتاتے ہیں مجرب، لیکن ہم کرتے ہیں تو وہ چیز ہوتی نہیں ہے، مجرب ہوتی نہیں ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہوا فلاں مجرب، فلاں بیماری کا فلاں مجرب، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو چیز، جو نسخہ اگر کسی کا مجرب ہوتا ہے تو وہ اس علاقے میں ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی، کوئی حکیم اگر کہتا ہے کہ یہ نسخہ میرا مجرب ہے، تو مجرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر فیصل آباد میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے وہاں پر اس کو 10 سال آزمایا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گلگت میں بھی جا کے مجرب ہوگا، کیونکہ گلگت میں لوگوں کا رہن سہن اور ہے، وہاں کی آب و ہوا اور ہے، وہاں کا لائف سٹائل اور ہے. تو اس لیے ہمیں صرف مجربات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور اناٹمی اور فزیالوجی جو ہے اس میں مہارت حاصل کرنی چاہیے، اور علمی بنیادوں پر ہمیں تجربات بھی کرنے چاہیے اور جو ہے علاج بھی کرنا چاہیے. تو یہ چیز عام طور پر ہر کسی جو نئے حکماء ہوتے ہیں خاص طور پر
وہ بس یہی ڈھونڈتے رہتے ہیں جی مجرب بتا دیں مجھے، کوئی مجرب بتا دیں، فلاں بیماری کا مجرب بتا دیں. تو مجربات کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ علمی بنیادوں پر علاج کریں. ہاں مجربات کو آپ پھر پہلے اس کا تجربہ کریں. صرف ایسا نہ ہو کہ آپ کو کسی نے مجرب بتایا تھا تو وہ پورے پاکستان میں مجرب نہیں ہو سکتا. تو یہ چند ایک باتیں تھیں، تو میں اجازت چاہتا ہوں. اب آپ کے سامنے جو مہمان حسنی تشریف لانے والی ہیں